میرا پیر 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 بس بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر امام والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر کرتے والا میرا پیر میرا پیر صلی اللہ علیہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 26ویں شب ہے اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت محسن اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا جشن ولادت منانے کے لیے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں یہ سن بھی رہے ہوں گے، کیونکہ میرے امیر سنت سے محبت کرنے والے یہ نہ صرف باب المدینہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ تو آج ہم امیر سنت کی شب ولادت کے موقع پر کچھ طریقت سے متعلق گفتگو سنتے ہیں۔ پیر روٹھ جائے نا تو پھر جو کامل مرید ہوتا ہے اس کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرا پیر مجھ سے روٹھ گیا ہے تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو جائے جیسے اس کی جسم سے روح نکل گئی ہو، اب وہ پیر کو منانے میں لگ جائے، اور جب تک پیر مانے نا وہ اس کے در کو چھوڑے نہیں۔ اب وہ مریدی کہاں رہی؟ اب پیر کو منانے کی پڑی کس کو ہے؟ پیر کی رضا کی کس کو پڑی ہے؟ تو جس طرح دیگر اعمال میں ہماری کمزوری واقع ہوئی نا، اس طرح طریقت میں بھی کمزوری واقع ہو گئی ہے۔ اب بڑے رو دھو کر لجاجت کے ساتھ گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے پیر کی بارگاہ میں حاضر تو ہوتے ہیں، پھر پیر تو پیر ہوتا ہے نا، وہ تو اپنا تو پھر میرا مرشد تو میرا پیر ہے، اس کا تو انداز ہی کچھ نرالا ہے۔ اس کو تو یہاں تک دیکھا کہ پیر کو مرید کیا منانے آئے گا، میں نے تو اس پیر کو دیکھا ہے کہ مریدوں کو منانے کے لیے ان کے گھروں پر جاتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے پیر پر، واقعی میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ کتابوں کی جو باتیں پڑھی ہیں اس کے جو خلاصے نا، اس طرح کا ذہن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیر کا فیض ملتا ہے نا تو مرید ترقی کرتا ہے، مرید ترقی کرتا ہے، مرید ترقی کرتے کرتے اس سے بعض اوقات یہ وہ منزلیں پاتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ سب کے سب مرید کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور پھر بعض وہ منزل آتی ہے جس میں مرید سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا، کھو جاتا ہے وہاں، مگر یہ جہاں کھویا یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی جو منزل تھی معرفت الہی، وہاں سے ندا آتی ہے، اے مرید ان مناظروں میں مت کھو جا، یہ تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل آگے ہے۔ ابھی فدا ہوتا جا اپنے پیر پر، فدا ہوتا جا پیر پر۔ جب تو پیر پر فدا ہوتا شروع ہو جائے گا اور جب تو اس مقام پر پہنچے گا کہ تو مرید ہو کر اپنے پیر پر فدا ہوگا، پھر تیرا پیر تجھے فنا فی رسول کے درجے پر پہنچائے گا۔ ارے تو پہلے فنا فی الشیخ تو ہو جا۔ امیر سنت فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں، تو میرے مرشد پر میری آنکھیں بند ہیں، خلاص، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ پھر تھا تمہارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا، میں پھرتا تھا مارا مارا، پھرتا تھا مارا۔ ارے غور تو کرو، سوچو تو صحیح، کہاں کہاں مارے پھرتے تھے۔ کہیں سنیما گھروں میں مارے پھرتے تھے، کہیں تفریح گاؤں میں مارے پھرتے تھے، کہیں باہر سڑکوں بازاروں میں مارے پھرتے تھے، کہیں فحاشی کے اڈوں پر مارے پھرتے تھے۔
پھرتا تھا مارا مارا، کوئی سہارا، کوئی سہارا، پہنچا میں بھی سن کر، پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما۔ وہ کیا گھڑی تھی، خدا کی قسم، کروڑوں سلام اس اسلامی بھائی پر جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیر کی بارگاہ میں لے گیا اور اس کا مرید بنا دیا۔ کروڑوں سلام اس اسلامی بھائی پر، کروڑوں سلام اسلامی بھائی پر کہ پھرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا، پہنچا میں بھی سن کر، شہید مسجد، پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما۔ میں جب بھی ڈگمگایا میرا حوصلہ بڑھایا، میرے غریب پرور، میرے غریب پرور عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ تیرا کرم ہے بابا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے بابا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میں در در کیوں جاؤں، اب جاؤ کیوں میں در در، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ کیا خوب رہنما ہے، کتنا پیارا رہنما ہے، کتنا مخلص رہنما ہے۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس رہنمائی کی رہنمائی ہمارا مقدر کر دے، اس کی غلامی ہمارا مقدر کر دے، لمحہ بھر بھی جدائی لا۔ یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں جو امیل سنت دھڑکن کی طرح دھڑک رہے ہیں، ارے یہ دلوں میں محبت ڈالی ہے رب کریم نے۔ یہ ایک دلیل بھی بہت ہے اس مرد کلندر سے محبت کرنے کے لیے۔ ارے ایک دیوانہ، دو دیوانہ، تین دیوانہ، چار دیوانہ، ہزار دیوانہ، سینکڑوں دیوانہ، یہ لاکھوں کے لاکھوں دیوانے بن گئے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ دیوانہ ہو گیا۔ دیکھ کر دیوانہ ہونا تو ہم نے بھی سنا تھا، بغیر دیکھے جس کا دیوانہ ہوتا ہے اس کا نام میرا مرشد ہے۔ ارے اب تک تو جو دیوانے ہوئے دیکھ کر ہی ہوئے نا، دیکھ کر ہی دیوانے ہوئے نا۔ ارے وہ کون سی شخصیت ہے جسے بغیر دیکھے لوگ دیوانہ بن رہے ہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے امیر اہل سنت۔ یہ فیض ہے میرے مصطفیٰ کا،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ فیض ہے میرے غوث پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فیض ہے میرے اعلیٰ حضرت کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور بزرگوں کے فیض ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ ہم تو ماننے والے ہیں. ہم ایسے ماننے والے کہ منانے والے. الحمدللہ دعوت اسلامی مناتی ہے بزرگوں کا فیض. تو جب بزرگوں کا فیض منانے چلے ہیں تو جس بزرگ کے فیض سے بزرگوں کا فیض منانے چلے ہیں اس کا فیض نہیں مانیں گے؟ اسی کا تو فیض ہے جو ذہن بنا ہے کہ بزرگوں کا فیض عام کرو. مرید کا نعرہ نہ لگائیں. میں ابھی یہی تو بیان کر رہا ہوں. نہ لگائیں نعرہ مرید کا. نہ ڈالیں کسی کو آزمائش میں. مت بنو کسی اور کے دیوانے. مت لگاؤ کسی اور کا نعرہ. میرے لیے میرا پیر کافی ہے. مت لگاؤ. ڈالو نہیں کسی کو آزمائش میں. خواہ خواہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پر لگ گئے. خواہ خواہ وہ سمجھتا ہے کہ میری اڑان اچھی ہو گئی ہے. خواہ خواہ اس کو آزمائش میں ڈال رہے ہو. کسی کے نعرہ مت لگاؤ. کیا ہمارا پیر نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا نعرہ لگائیں؟ ہاں یاد کرو پیر کو. یاد کرو یار. پیر کے فیس کو یاد کرو یار. مرید پہ کیا رکھا ہے؟ اور خود آپ مرید کو کیا بولو گا؟ میں اس کی تعریف کرو گے, اس کی کتنوں کی تعریف کرو گے؟ لاکھوں مرید ہیں, سب کی تعریفیں کرو گے. اب لاکھوں مریدوں کی تعریف کرنے تو اچھا نہیں کہ ایک پیری کی تعریف کر لی جائے. دعوت اسلامی میں شخصیت مضبوط نہیں کرنی, نظام کو مضبوط کرنا ہے. ہماری الحمدللہ ایک شخصیت کافی ہے ہم کو. ہمیں دوسری شخصیت کی حاجت ہی نہیں ہے. یہ شخصیت الحمدللہ ہم کو چلا رہی ہے, اور چلاتے 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 انشاءاللہ ہمیں ایک دن مدینے لے جائے گی انشاءاللہ عز و جل. گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے, 2-4 ڈرائیور نہیں ہوتے بھیا. گاڑی وہی صحیح چلتی ہے جس کو ایک ڈرائیور چلاتا ہو. اور پیسنجر کو چاہیے کہ اپنے ڈرائیور پر بھروسہ کرے, تسلی سے بیٹھا رہے. بھائی جب آپ بس میں بیٹھتے ہیں, اونچے نیچے راستے میں آپ سو بھی جاتے ہو, ڈرائیور پر اعتماد ہے نا, تو یہاں بھی سو جاؤ نا. آنکھ بند کر لو, یہ انشاءاللہ ہمیں سیدھا مدینے لے جائیں گے اور چک بکی دفنائیں گے. فیضان عطار ہمیں کافی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس فیض کو سلامت رکھے اور ہمیں فیض لینے والا بنا دے. دیکھیں کرنٹ آ رہا ہوتا ہے, کرنٹ گھر میں آ رہا ہے. اب اپنا ہی بٹن بند ہو تو بلب کہاں سے روشن ہوگا؟ اپنا بٹن آن کرو گے تو بلب جلے گا نا بھائی. تو کرنٹ تو آ ہی رہا ہے, سب کو آ رہا ہے. مشتاق کو بھی تو ملا کرنٹ. کیسا روشن ہوا بلب, دیکھو تو صحیح. وہ بلب کیا تھا؟ وہ تو پوری ٹیوب لائٹ تھی میری, ویسی سفید سفید پیاری پیاری. تو مشتاق تھا. دیکھو کرنٹ ملا نا فاروق کو, مفتی دعوت اسلامی کو. روشن ہو گئے نا. کیسے روشن ہوئے کہ آج ایسا مرید بننے کی تمنا آپ بھی کرتے ہو, میں بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے آنکھ بند کی نا. ان کی آنکھ, مشتاق کی بھی آنکھیں بند تھی پیر کے لیے. اتنا بڑا نعت خواں, اتنا بڑا قاری, اتنا بڑا مبلغ, اور اس کے لیے لائنیں لگتی تھی. ہم نے دیکھی ہیں. لوگ چاہتے تھے اس کو, اتنا چاہتے تھے, اتنا مانتے تھے, مگر اس کی ادا تھی. ان کے اعلان ہم نے سنے ہیں کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب انشاءاللہ فیضان مدینہ کا اجتماع شروع ہونے والا ہے. میرے امیر سنت کا بیان ہوگا. چلو فیضان مدینہ چلتے ہیں. یہ ہوتا ہے مرید. مرید اپنے پاس جمع نہیں کرتا. ان کو جو بھی ملا اس کو اٹھا کر مرشد کے قدموں میں ڈال دیا. یہ وہ مرید تھا جس نے کبھی اپنے پیچھے کسی مرید کو نہیں چلایا. یہ دیکھ لیے کہ یہ مرید پیر کے پیچھے جا رہا ہے. اگر یہ پیر کے پیچھے جا رہا ہے تو جناب میری سڑک بھی یہی ہے. اور اگر یہ پیر کے پیچھے نہیں جا رہا ہے تو کل یہ مجھے اپنی پیر کی گلی سے دور کر دے گا. یہ میں ذمہ داران کے لیے تنظیمی نقطہ عرض کر رہا ہوں, اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے, آپ کو بھی استقامت دے, ہم سب کو استقامت دے. کس پر کب آزمائش آ جائے, کب وہ امتحان میں آ جائے, کب بے باک ہو جائے, کب جرت آ جائے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہم رب تبارک و تعالیٰ سے 26 شریف کی نسبت سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو مرید کو جو کچھ ملتا ہے, جہاں سے بھی ملتا ہے نا, ملتا پیر کے در سے ہے. غوث پاک کا فیض اگر مجھے مل رہا ہے تو میرے مرشد کے در سے مل رہا ہے. ہم تو بچپن سے غوث پاک کی گیارہویں منا رہے نہیں منا رہے, لیکن آج جو غوث پاک ہم کر رہے ہیں, پہلے تو نہیں کرتے تھے.
تو یہ غوث پاک کا فیض کہاں سے ملا؟ مرشد کے در سے ملا. تو اب جس دروازے سے فیض آ رہا ہے بندہ وہ دروازہ چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ تو یہ جملہ یاد رکھنا کہ مرید گھر بدلتا ہے، در نہیں بدلتا. در کبھی نہیں بدلنا. در یک درگیر، یک درگیر، یک درگیر. ہمیں تو بابرکت راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے. اور جس نے راتیں نیکی کے نام پر جگانے کا سکھایا، شب قدر منانی اس نے سکھائی، شب برات منانی اس نے سکھائی، شب معراج منانی اس نے سکھائی، شب ولادت منانی اس نے سکھائی. ساری تو نیک شب منانی اس نے سکھائی. جس نے اتنی ساری شب منانی سکھائی، آج جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. دنیا مرشد مرشد کر دے رہیے جی. مزہ آتا ہے نا؟ مزہ آتا ہے نا؟ بولو مرشد. مزہ آیا ہے نا؟ ایسا مزہ آتا ہے. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرید کے جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، یہ پیر کی محبت سے نہیں ہوتے. کہ پیر کی محبت کی وجہ سے مرید کا درجہ نہیں بڑھتا، کیونکہ پیر اپنے ہر مرید سے محبت کرتا ہے. اگر صرف پیر کی محبت سے درجے بلند ہو رہے ہوتے تو ہر مرید واصل باللہ ہوتا، ہر مرید پہنچا ہوا ہوتا. اب تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرید کا درجہ بلند اس وقت ہوتا ہے جتنی مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. امیل سنت کی تعریف آج ہماری مجبوری ہے، امیل سنت کی تعریف آج ہماری ضرورت ہے. جو درد مند سنی ہے، جس کے دل میں سنیت کا درد ہے، اور جو سنیت کی اہمیت، سنیت کی خدمت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ میرے امیل سنت کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہ محسن اہل سنت ہے، ان کے احسان ہے ہم پر. انہوں نے جامعہ، مدارس، ارے یہ دارالفتہ اہل سنت، یہ کیا کم احسان ہے؟ یہ مدرسۃ المدینہ کیا چھوٹا احسان ہے؟ المدینہ العلمیہ یہ چھوٹا احسان ہے؟ اتنے علماء اہل سنت کی کتابیں لے لے کر جو مبلغین دعوت اسلامی پڑھتے ہیں، کیا یہ چھوٹا احسان ہے؟ یہ قافلے کے قافلے ملک بھر میں جو سفر کر رہے، کیا یہ چھوٹا احسان ہے ہم پر؟ میں کہہ رہا جو درد مند سنی عالم ہے وہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ لے کر چل رہی ہے پورے کاروان کو، پورے کاروان کو لے کر چل رہی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہر ایک کو لے کر چل رہی ہے، اور سیدھے مدینے کا رخ کیے ہوئے. مدنی قافلے، مدنی قافلے، مدنی قافلے، مدنی انعامات. مسجد آباد کرو، مسجد آباد کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، جامعہ بناؤ، حفظ و ناظرہ کراؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ. اتنا بڑا احسان امیل سنت کا ہے. ارے کون اہل سنت والا ہوگا جو امیل سنت کی تعریف نہیں کرے گا؟ تو کوئی مرشد بولتا ہے، تو کوئی امیر سنت بولتا ہے، کوئی شیخ طریقت بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی عالم باعمل بولتا ہے، تو کوئی آفتاب قادریت بولتا ہے، تو کوئی عاشق اعلی حضرت بولتا ہے، تو کوئی عاشق مدینہ بولتا ہے. تو اب جس کی جو بول رہے ہیں، ہر ایک کی تعریف کے اپنے اپنے انداز ہیں. یہ مطلب ہماری ضرورت ہے امیل سنت. اب ان کی تعریف نہ کریں تو کس کی کریں؟ تو تعریف کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ استقامت دے ہم کو. قلب منقلب ہو جاتا ہے. اللہ بولنے والے کو بھی استقامت دے، سننے والوں کو بھی استقامت دے. ہمیں وسوسوں سے بچا کر رکھے، برے خیالات سے بچا کر رکھے. میرا پیر 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 امام والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر کرتے والا میرا پیر میرا پیر